بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انجمن حمایت الاسلام۔ اسٹوڈنٹس، 19ویں صدی کے آخر میں صوبہ پنجاب میں جدید تعلیمی اداروں میں عیسائی مشنریوں اور ہندو پنڈتوں کا قبضہ تھا، وہ قابض تھے اس پر۔ تو ان حالات میں پنجاب کے مسلمانوں نے سوچا کہ وہ بچوں کو جدید تعلیم کیسے دلوا سکتے ہیں، ماڈرنائز ایجوکیشن بچوں کو کیسے دلوا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جدید تعلیم کے لیے لاہور میں ایک انجمن قائم کی جسے انجمن حمایت الاسلام کا نام دیا گیا تھا۔ اس انجمن حمایت الاسلام کا قیام جو ہے وہ 24 ستمبر 1884 کو منشی چراغ دین کی تحریک پر اندرون موچی دروازہ لاہور کی ایک مسجد میں تقریباً 250 مسلمانوں کے اجتماع ہوا۔ اس میں انجمن حمایت اسلام کے قیام کا فیصلہ کیا گیا، اس کو قائم کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا۔ تو شروع میں تو قاضی خلیفہ حمید الدین کو انجمن کا صدر اور مولوی غلام اللہ قصوری کو جنرل سیکرٹری سلیکٹ کر لیا گیا تھا۔ انجمن کے دوسرے اہم ارکان میں جو تھے وہ منشی چراغ دین، حاجی میر شمس الدین، نجم الدین ناظر اور ڈاکٹر محمد دین ناظر، حاجی میر شمس الدین، مولوی غلام اللہ خان وغیرہ، یہ لوگ اس میں شامل تھے۔ انجمن حمایت اسلام لاہور کی فلاح و ترقی کے لیے چندے کے لیے مسلمانوں نے پنجاب سے اپیل کی، درخواست کی، جنہوں نے دل کھول کر چندہ فراہم کیا۔ اس پر پہلے جلسے میں تو 54 روپے چندہ جمع ہو گیا۔ انجمن کے قیام کے پہلے سال چندے کی جو رقم تھی وہ تقریباً 750 روپے تھی، لیکن بعد میں یہ آمدنی آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی، اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور یہ آمدنی بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ کروڑوں تک جا پہنچی تھی، کافی زیادہ پیسہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ انجمن حمایت اسلام کا جو مین مرکزی دفتر تھا وہ لاہور مقرر کر دیا گیا تھا۔ انجمن کا ایک مرکزی ادارہ قائم کیا گیا جسے جنرل کونسل کا نام دے دیا گیا تھا۔ یہ کونسل ایک مجلس انتظامیہ کا انتخاب کرتی، مجلس انتظامیہ کے تحت ایک مجلس قائم یعنی اسٹینڈنگ کمیٹی قائم کی جا سکتی تھی۔ اس انجمن کو قائم کرنے کے اسٹوڈنٹ جو مقاصد تھے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے مقاصد تھے اس انجمن کو قائم کرنے کے لیے۔ اسلامی ادب کی اشاعت اور اسلامی اقدار کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ان کو بڑھانے کے لیے بھی جدوجہد کرنا تھی۔ مسلمانوں کی ثقافتی سماجی ترقی کے لیے کوششیں کرنا مقصود تھا۔ یتیم لاوارث مسلمان بچوں کی پرورش، جن کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، جن بچوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، یتیم تھے، والدین نہیں تھے، گھر کوئی ٹھکانہ وغیرہ نہیں تھا، تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے سماجی ادارہ قائم کرنا تاکہ وہ بھی آگے بڑھیں اور ملک کی ترقی میں حصہ لے سکیں اور اپنے فیوچر کو بہتر بنا سکیں، مضبوط ہو کر زندگی کو گزار سکیں۔ مسلمانوں کو دینی و جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ایسے ادارے کا قائم کرنا جن میں دینی و جدید تعلیم کا اہتمام ہو۔ عیسائی مشنریوں، پادریوں کی تبلیغی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنا اور ان کے جو بھی اعتراضات تھے ان کا جواب دے کر اسلام کی سچائی ثابت کرنا۔ اس کی تعلیمی خدمات کی ہم بات کرتے ہیں۔ انجمن نے شروع ہی سے لاہور میں طالبات کے لیے 2 پرائمری اسکول قائم کیے، بعد میں ان کی تعداد بڑھ کر 15 ہو گئی تھی۔ 1939 میں کریسنٹ ہاسٹل کے کمروں اور میدان میں خیمے نصب کر کے اسلامیہ کالج برائے طالبات قائم کیا گیا۔ 1943 میں یہاں بعض مضامین میں MA کی کلاسز بھی شروع کر دی گئی تھی۔ 1886 میں انجمن حمایت اسلام کے زیر نگرانی شیراں والا گیٹ لاہور میں مسلمان طلباء کے لیے ایک پرائمری اسکول قائم کیا گیا جس کا نام مدرسۃ المسلمین رکھا گیا۔
1892 میں انجمن نے شیراوالا ہائی اسکول کے 2 کمروں میں اسلامیہ کالج کی بنیاد رکھی۔ پہلے سال طلباء کی 11ویں جماعت میں تعداد 11 تھی، کم تھی۔ 1905 تک کالج کے طلباء کی تعداد میں خاصا اضافہ ہوتا چلا گیا، اس لیے کالج کو بڑھانے کے لیے ریلوے روڈ پر 50 کنال زمین خریدی گئی۔ 1907 میں ولی افغانستان امیر حبیب اللہ نے کالج کی سنگ بنیاد رکھی۔ یہ کالج آج گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے نام سے قائم ہے۔ انجمن نے سول لائنز میں ایک کالج قائم کیا، نیز اسلامیہ لاء کالج کا آغاز بھی کیا تاکہ مسلمان طلباء میں وکالت کے علم کو بڑھایا جا سکے۔ انجمن نے لاہور کے علاوہ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی اسلامیہ اسکول قائم کیے۔ بعض شہروں میں جو قائم شدہ اسلامی اسکول تھے ان کا الحاق بھی کیا۔ ان میں اسلامیہ ہائی اسکول راولپنڈی اور اسلامیہ ہائی اسکول گجر خان کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی دینی اور مذہبی خدمات کے حوالے سے۔ تو انجمن حمایت اسلام نے مسلمان علماء دین کی خدمات حاصل کرتے ہوئے دینی ادب اور تقاریروں کے ذریعے دین اسلام پر لگائے جانے والے اعتراضات کا پورے دلائل سے جواب دیا۔ اس انجمن نے اپنے دینی تبلیغ کی بدولت مرتد افراد کو از سر نو اسلام میں شامل کر لیا۔ مسلمان طلباء و طالبات کو دین اسلام کی سچائی سے آگاہ کرانے کے لیے انجمن نے اپنے زیر نگرانی چلنے والے تمام جتنے بھی اسکول اور کالجز تھے ان میں قرآن پاک کی ناظرہ تعلیم اور دینیات کے علم کا اہتمام کیا، ان کو بھی شامل کر لیا گیا۔ انجمن نے حمایت اسلام کے نام سے ایک ماہنامہ رسالہ بھی شروع کیا جو بعد میں 7 روزہ ہو گیا۔ اس میں انجمن کی خدمات کا جائزہ پیش کیا جاتا اور عیسائی مشنری پادریوں کے مضامین کے ذریعے دلائل سے جواب دیا جاتا۔ انجمن حمایت اسلام نے غلطیوں سے پاک صاف مبرہ قرآن پاک کی اشاعت کا بیڑا بھی اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی اشاعت میں جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں ان کو دور کیا جائے اور صحیح جو چیزیں ہیں صرف ان کو ہی اس میں شامل کیا جائے تاکہ جو اس کا مفہوم ہے، آیات کا جو ترجمہ وغیرہ ہے وہ ان کو صحیح سے سمجھ آئے، اس کا صحیح مفہوم سمجھے۔ اس انجمن اسلام لاہور ایک ملک گیر تحریک تھی۔ جدوجہد پاکستان میں انجمن کے قائم کردہ تعلیمی اداروں نے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دی۔ انجمن حمایت اسلام کی اسلامیہ کالج ریلوے روڈ نے مسلمانان برصغیر کو چودھری رحمت علی کی صورت میں ایک ایسا رہنما عطا کیا جس نے سب سے پہلے علیحدہ اسلامی مملکت کے قیام تحریک ہی شروع نہ کی بلکہ اس مملکت کا جغرافیہ نام بھی پیش کیا، جواب پاکستان لکھا۔ اسٹوڈنٹس، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کا نام سب سے پہلے کس نے تجویز کیا، تو یہ ہیں چودھری رحمت علی جنہوں نے لفظ پاکستان استعمال کیا تھا، پاکستان کا نام رکھا تھا۔ انجمن کو اور اس کے زیر اہتمام چلنے والے اسلامیہ کالج کے اسٹوڈنٹس کو قائد اعظم سے گہری محبت تھی، عقیدت تھی، ان سے لگاؤ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس میں لاہور کے موقع پر نہ صرف جلسے کو کامیاب بنانے میں اہم رول ادا کیا بلکہ قائد اعظم کی سواری کو بھی انتہائی بدامنی کی فضا کے باوجود بحفاظت جلسہ گاہ میں لے گئے۔ انجمن حمایت اسلام کے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے انتخابات میں مسلم لیگ کے شاندار کامیابی کو یقینی بنایا جو بعد میں خضر حیات توانا کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک کو باہم عروج پر پہنچا کر مقاصد جو بھی تھے ان کو تکمیل میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انجمن حمایت اسلام کے عہدہ صدارت پر مختلف اوقات سر محمد شفیع، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، سر عبدالقادر، سر فضل حسین جیسے نامور قومی رہنما فائز رہے۔ اس انجمن نے حمایت اسلام
کے نام سے ایک رسالہ جاری کر کے صحافتی دنیا میں ایک اہم رول ادا کیا، جو بعد میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے طالب علم اور قومی صحافی حمید نظامی مرحوم نے روزنامہ نوائے وقت شروع کر کے صحافتی میدان میں قوم کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ برصغیر کے مسلمان رہنماؤں نے انجمن کی ترقی و فروغ کے لیے نہ صرف حوصلہ افزائی کی بلکہ انجمن کے سالانہ جلسوں میں سر سید احمد خان، مولانا الطاف حسین حالی، نواب وقار الملک جیسی شخصیات نے شرکت کر کے پنجاب کے مسلمانوں کی دل سے بھرپور طریقے سے رہنمائی بھی کی۔ تو یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک، انجمن حمایت اسلام، اس کو قائم کرنے کے مقاصد کیا تھے، اس کی سیاسی خدمات کون کون سی تھیں، اس کی دینی اور مذہبی حوالے سے اس کی خدمات کیا کیا تھیں، ان کا ہم نے ڈسکس کیا ان کے بارے میں۔ انجمن حمایت اسلام نے صوبہ پنجاب میں دینی اور جدید علوم کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ علماء اسلام سے مل کر عیسائی مشنری پادریوں کے اعتراضات کے دلائل سے جوابات دیے، قیام پاکستان میں نمایاں خدمات سر انجام دی۔ اس انجمن اسلام مسلمانان ہند میں قائم ہونے والی ایسی تنظیم تھی جس نے نامساعد یعنی برے حالات میں بھی اپنے مقاصد میں بھرپور کامیابی حاصل کی۔ جو بھی ان کے مقاصد تھے انہوں نے حاصل کیا۔ مسلمانوں کو دینی جدید زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ہی یہ ادارہ قائم کیا تھا۔ اس کے علاوہ سیاسی اور سماجی ترقی کے لیے کوششیں اور اقدامات کرنے تھے، اور عیسائی اور مشنری پادریوں کی تبلیغ اور سرگرمیوں کا مقابلہ کرنا تھا، اور جو بھی ان کو اسلام کے حوالے سے اعتراضات تھے ان کا دلائل سے جواب دینا تھا۔ تو یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔